بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ صدر ٹرمپ کا ٹک ٹاک پر پابندی لگانے کا اعلان۔ بحرین نے غیر ملکی مزدوروں کو ورک ویزا دینے کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا۔ چائنا کی تائیوان سے امریکی فوج کے رابطوں کی مذمت۔ چین سنکیانگ میں مساجد بنانے پر مسلمان خوش۔ رام مندر سنگ بنیاد رکھنے سے قبل پجاری اور 16 سیکیورٹی اہلکاروں کو کورونا۔ ہم بھی تمام قیدی آزاد کر چکے ہیں، طالبان۔ 25 برس میں 1,25,00,000 مسلمان لڑائیوں میں شہید ہوئے، ترک سکالر۔ الیکشن ملتوی کرنے کے بیان پر صدر ٹرمپ کا یو ٹرن۔ پاکستان سے دوستی پر کسی کو ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کا حق نہیں ہے، بنگلہ دیش۔ ایک آدمی کو 24 گھنٹوں میں کتنا گوشت کھانا چاہیے؟ روس اور چائنا نے ڈالرز پر انحصار کم کرنا شروع کر دیا۔ کیا ترحیل سے نکالے ہوئے نئے ویزے پر سعودی عرب جا سکتے ہیں؟ دانتوں کی چمک واپس لانے کا قدرتی طریقہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ کی جانب سے دنیا کی مشہور ایپ ٹک ٹاک پر پابندی لگانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کے خدشے کے پیش نظر ٹک ٹاک پر امریکہ میں پابندی عائد کر رہے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ چینی انٹیلیجنس کے ذریعے اس سروس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، چند روز قبل امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ٹک ٹاک سمیت دیگر چینی سوشل میڈیا ایپس پر پابندی لگانے کا اشارہ دیا تھا۔ نومبر 2019 میں امریکہ نے اپنے اہلکاروں کو اس ایپلیکیشن ٹک ٹاک کے استعمال سے روک دیا تھا۔ ٹک ٹاک ایپلیکیشن کے امریکہ میں 2,65,00,000 صارفین ہیں، جن کی عمریں 16 سے 24 سال کے درمیان ہیں۔ بحرین کی لیبر مارکیٹ ریگولیٹری اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ 9 اگست کے بعد سے ورک پرمٹ یعنی کام کرنے کے اجازت نامے کے لیے درخواستیں جمع کرنے کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا جائے گا۔ بحرین میں کام کرنے کے خواہش مند افراد 9 اگست کے بعد اپنی درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ دوستو، حکومت نے کرونا وبا کے پیش نظر اس سال مارچ میں درخواستیں جمع کرانے کا سلسلہ بند کر دیا تھا۔ بحرین حکومت نے نجی کمپنیوں کو اجازت دے دی ہے کہ وہ غیر ملکیوں کو بھرتی کرنے کا سلسلہ دوبارہ شروع کر سکتی ہیں۔ چائنا نے امریکہ کی جانب سے چین کے علاقے تائیوان میں مشقوں اور تبادلوں کے لیے اپنی فوجیں بھیجنے کی بھرپور مخالفت کی ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ اس طرح کے دانستہ اور اشتعال انگیز اقدامات بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی اصولوں کی شدید خلاف ورزی ہے اور تائیوان کی آزادی کی وکالت کرنے والے عناصر کو غلط پیغام دیتے ہیں۔ چائنا کا کہنا تھا کہ امریکہ نے یہ اقدام اٹھا کر چائنا کے ساتھ سیاسی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس اقدام کے چائنا اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات کے ساتھ آبنائے تائیوان میں امن اور استحکام پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ چائنا نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ تائیوان کے علاقے کے ساتھ کسی بھی قسم کے سرکاری اور فوجی رابطے ختم کر دے۔ تائیوان چین کا ناگزیر حصہ ہے اور تائیوان کا مستقبل ہمارے ساتھ ہے۔ چائنا کا سنکیانگ و یگور خود اختیار علاقہ پچھلے کئی برسوں سے مقامی مساجد کی حالت بہتر بنا رہا ہے تاکہ انہیں مسلمانوں کی مذہبی سرگرمیوں کی انجام دہی کے لیے زیادہ سے زیادہ آرام دہ بنایا جائے۔ یہ بات مقامی حکام نے بتائی ہے۔ اقصی شہر میں راس جامعہ مسجد کے امام ممت احد نے کہا ہے کہ پرانی مسجد چھوٹی تھی اور 1980 کی دہائی میں مٹی اور لکڑی سے بنی تھی۔ ممت احد نے کہا کہ پچھلے 30 سے زائد برسوں کے دوران مسجد میں سہولیات بشمول پانی، بجلی اور گرمائش کا نظام ناکارہ ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کی یہ عمومی خواہش تھی کہ مسجد کی حالت کو بہتر بنایا جائے۔ مقامی حکومت نے ایک نئی مسجد کی تعمیر کے لیے 5,300 مربع میٹر کی زمین مختص کی ہے، جس میں 1,400 مربع میٹر پر مشتمل عبادت کے لیے ہال بھی شامل ہے، جس میں 1,200 افراد کی گنجائش ہوگی۔
ممتعہد نے کہا کہ اب ہمارے پاس گرمیوں کے لیے ایئر کنڈیشنر اور سردیوں کے لیے گرمائش کا نظام ہے، بیت الخلاء اور وضو کی سہولیات بھی اس میں ہیں۔ دوستو، چائنا کا یہ وہی علاقہ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ چائنا اس علاقے کے مسلمانوں پر بہت ظلم کرتا ہے۔ بھارت میں منہدم تاریخی بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کے لیے بھارتی وزیر اعظم کے ذریعے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے ایک ہفتہ قبل مندر کا ایک پجاری اور سیکیورٹی پر تعینات 16 اہلکار کورونا سے متاثر پائے گئے ہیں۔ یہ تقریب ایسے وقت میں منعقد کی جا رہی ہے جب ملک کورونا کی وبا کی زد میں ہے اور اس کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ تقریب سے قبل کورونا سے حفاظت کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن پجاری اور سیکیورٹی اہلکاروں کے کورونا سے متاثر پائے جانے کی خبر نے منتظمین کو پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ ان تمام افراد کو کورونا سے متاثر پائے جانے کے بعد انہیں قرنطینہ کر دیا گیا ہے۔ 5 اگست کو وزیر اعظم نریندر مودی رام مندر کا سنگ بنیاد رکھیں گے، لیکن دوستو یاد رہے کہ اس موقع پر صرف 200 افراد کو شرکت کی اجازت دی گئی ہے۔ افغانستان میں امن مذاکرات میں رکاوٹ ختم ہو گئی ہے۔ عید پر افغان صدر نے 500 قیدی رہا کر دیے ہیں، جبکہ طالبان کی رہائی کے بدلے میں طالبان نے بھی افغان حکومت کی جانب سے ملنے والی فہرست کے تمام قیدی رہا کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ افغان صدر کا کہنا تھا کہ طالبان کی فراہم کردہ فہرست میں 400 قیدی انتہائی سنگین جرائم میں ملوث ہیں، جن کی رہائی کا اختیار بطور صدر ان کے پاس بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ اس معاملے پر جرگہ اور افغان قبائل سے مشورہ کریں گے۔ ترکی کے ایک اسکالر کا کہنا ہے کہ پچھلے 25 سالوں کے دوران لڑائیوں میں لگ بھگ 1 کروڑ 25 لاکھ مسلمان شہید کیے جا چکے ہیں۔ ترکی کی تاریخی سوسائٹی کے سربراہ رفیق تور نے استنبول میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عام طور پر لڑائی 2 ریاستوں کے مابین ہوتی ہے، لیکن ملک کے اندر بھی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ لڑائی کے نتائج کی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی، لڑائی ہماری زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ انہوں نے عالمی لڑائیوں، ترکی اور شام کے اقتدار کے خاتمے کی جدوجہد کے بارے میں کانفرنس میں کہا کہ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق پچھلے 25 سالوں میں دنیا میں لڑائیوں سے اپنی جان گنوانے والے مسلمانوں کی تعداد 1 کروڑ 25 لاکھ ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور روس شام میں امن نہیں چاہتے۔ ترکی نے شام میں 80% پریشانیوں کو حل کیا ہے، کسی میں اس طرح کی صلاحیت نہیں ہے۔ الیکشن ملتوی کرنے کے معاملے پر صدر ٹرمپ کی اپنی ہی پارٹی کی مخالفت پر صدر ٹرمپ کو یو ٹرن لینا پڑ گیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے نئے بیان میں کہا ہے کہ الیکشن کا نتیجہ اسی رات معلوم ہو جانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ کئی روز اور مہینوں یا سالوں تک انتظار کرنا پڑے۔ دوستو، صدر ٹرمپ نے الیکشن ملتوی کرنے کا سوال اٹھا کر نیا شوشہ چھوڑ دیا تھا، لیکن الیکشن ملتوی کرنے کے معاملے پر صدر ٹرمپ کو ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وفاقی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جناب صدر، آپ کو الیکشن ملتوی کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، جبکہ ریاستیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ آپ فنڈز دیں تاکہ محفوظ الیکشن ہو سکے۔ بنگلہ دیش کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ڈپلومیسی کے ساتھ پاکستان سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اور اس قربت پر بھارت میں ہونے والے تبصروں پر بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ عبد المومن نے کہا ہے کہ بھارتی ذرائع ابلاغ کے تبصرے بیمار ذہنیت کی نشانی ہیں، کسی کو ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کا حق نہیں ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیشی رہنماؤں کے درمیان حالیہ رابطوں سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کی امید پیدا ہو چلی ہے۔ مبصرین کے مطابق دسمبر 1971 کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے قیام کے ساتھ دونوں ممالک کے تعلقات اتار چڑھاؤ کے ساتھ نازک مراحل سے گزرے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں بنگلہ دیش نے پاکستان کے ساتھ دوستی سب سے دشمنی کسی سے نہیں۔ اس پالیسی کے تحت وزیر خارجہ AK عبد المومن نے کہا ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں پاکستان سمیت دیگر ممالک سے بھی تعلقات کو بہتر بنایا جائے گا۔
ایک فرد کو دن کے 24 گھنٹوں میں کتنا گوشت کھانا چاہیے اور زیادہ گوشت کھانے سے کون سے مسائل جنم لے سکتے ہیں؟ ماہرین کے مطابق انسان کو 24 گھنٹوں میں صرف آدھا پاؤ سے 1 پاؤ گوشت ہی کھانا چاہیے، ورنہ آپ کو مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ قربانی کے گوشت میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے شوگر، ہائی بلڈ پریشر سمیت دل کے امراض میں مبتلا افراد کو خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ قربانی کے گوشت کو اچھی طرح صاف کرنا اور اچھی طرح پکانا بھی نہایت ہی ضروری ہے۔ روس اور چائنا نے تجارت میں ڈالرز پر انحصار کم کرنا شروع کر دیا ہے۔ کئی برسوں تک ڈالرز میں تجارت نہ کرنے پر مذاکرات کے بعد اب لگتا ہے کہ چائنا اور روس نے اس مقصد کی جانب ٹھوس اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اس سال کی پہلی سہ ماہی میں دونوں ملکوں کے درمیان ڈالرز میں تجارت کا حجم پہلی مرتبہ 50% سے بھی کم ریکارڈ کیا گیا۔ اس صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور 4 سال قبل کا تجارتی حجم دیکھنا ضروری ہے، جو کہ 90% سے زیادہ حد تک ڈالرز میں کیا جاتا تھا۔ یہ حجم اب کم ہو کر 46% ہو گیا ہے۔ 2018 میں حجم 75% تک تھا۔ ڈالر کی تجارت میں 54% حصہ چائنا کا یوان ادا کر رہا ہے، جو 17% ہے، جبکہ یورو میں 30% تک کاروبار کیا جاتا رہا ہے۔ روس کی کرنسی روبل میں 7% تک کاروبار ہوتا رہا ہے۔ بین الاقوامی تجارت میں ڈالر کے کم ترین کردار کا ذمہ دار چائنا اور امریکہ کے درمیان جاری تجارتی کشیدگی کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اس سال انتہائی خراب سطح پر آ چکے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے شہروں میں قونصل خانے بھی بند کر دیے ہیں۔ سعودی عرب میں کورونا کی وجہ سے تاحال بین الاقوامی پروازوں کی آمد پر پابندی برقرار ہے۔ خصوصی پروازوں کے ذریعے ملک میں موجود وہ تارکین جو اپنے وطن جانا چاہتے ہیں انہیں روانہ کیا جا رہا ہے۔ تاہم سعودی عرب کے ان اقامہ ہولڈرز افراد کے لیے جو ملک سے باہر ہیں، واپسی کے حوالے سے کسی قسم کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ سعودی عرب میں کفیل کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس کام کرنا قانونی طور پر جرم ہے، جس کی سزا ملک سے بے دخلی اور بلیک لسٹ کیا جانا ہے۔ قانونی طور پر جو غیر ملکی کارکن ملک میں قانون محنت کی خلاف ورزی پر گرفتار ہوتے ہیں، ان پر عام حالات میں 3 برس کی پابندی ہوتی ہے کہ وہ اس دوران ملک نہیں آ سکتے۔ سعودی حکومت کے تحت وہ تارکین وطن جو ملک سے چھٹی گئے ہوئے ہیں اور موجودہ حالات کی وجہ سے فلائٹوں پر عائد پابندی کے سبب ملک نہیں آ سکتے، ان کے اقاموں کی خود کار طریقے سے 3 ماہ کی تجدید کر دی گئی ہے، اس لیے ان کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً آپ دن میں 1 یا 2 بار دانتوں پر برش کرتے ہوں گے تاکہ وہ صاف رہ سکیں، مگر پھر بھی قدرتی سفیدی واپس نہیں آتی۔ اگر ایسا ہے تو امریکن اکیڈمی آف کاسمیٹک کی بتائی ہوئی چند عام چیزیں آپ کی مسکراہٹ کو روشن کر سکتی ہیں۔ لیموں میں سائٹرک ایسڈ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جو دانتوں کی صفائی کے لیے قدرتی جز کا کام کر سکتا ہے۔ ایک چائے کے چمچ لیموں کے عرق کو بیکنگ سوڈا کی مناسب مقدار میں مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لیں اور اس سے برش کر لیں۔ دانتوں کو دودھ کی طرح چمکانے کے لیے دانتوں پر مالٹے کے چھلکے کا نچلا حصہ رگڑنا انہیں جگمگانے کا قدرتی طریقہ ہے۔ چھلکے کا سفید حصہ ایک جز سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ صفائی کا کام کرتا ہے اور اسے متعدد دانتوں کی صفائی کے لیے تیار ہونے والی مصنوعات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ہاں، یہ چھلکا تیزابی نہیں ہوتا، اس لیے اس کا استعمال نقصان دہ ثابت نہیں ہوتا۔ سیب کا سرکہ متعدد طبی فوائد کا حامل ہے، مگر بیشتر افراد کو علم نہیں کہ اسے دانتوں کی سفیدی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک چائے کے چمچ سیب کے سرکے سے دانتوں پر برش کر کے دیکھیں، یہ داغوں کو صاف کرنے میں مدد دیتا ہے، جبکہ اس کے غرارے سانسوں کو مہکا کر مسوڑوں پر موجود بیکٹیریا کو ختم کرتے ہیں۔ ناریل کے تیل کو منہ میں چند منٹ تک رکھ کر کلی کریں، جیسے ماؤتھ واش کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تیل میں قدرتی طور پر دانتوں کو جگمگانے کی صلاحیت ہوتی ہے اور یہ دانتوں پر جمنے والے جراثیموں کو بھی کم کر کے مسوڑوں کے امراض کا خطرہ کم کرتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔